اور یوشع بن نون بیٹھے رہے. تو اتنے میں کیا دیکھا یوشع بن نون نے کہ مچھلی پہلے تڑپنے لگی اور اس کے بعد پھر اس نے اس سمندر میں چھلانگ لگائی. اور خدا کی قدرت، جس پانی میں چھلانگ لگائی تو اس جگہ اللہ نے ایک سرنگ بنا دیا، سرنگ، ایک طاقچہ بنا دیا، اور اس طاقچے کے اندر اس مچھلی کو ٹھہرا بھی دیا. جو پانی میں سرنگ اور طاقچہ نظر آ رہا تھا، بیچ میں مچھلی بھی نظر آ رہی تھی. تو اب یوشع بن نون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، بعد میں بتا دوں گا جب جاگ جائیں گے. جاگے تو بھول گئے. جب آگے نکلے تو اب خدا جانے کتنے آگے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی. مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ جب تک وہ منزل مقصود تک جا رہے تھے اس وقت تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی، لیکن جب اس سے آگے بڑھنے لگے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی. موسیٰ نے کہا وہ مچھلی لے آؤ تاکہ ہم ناشتہ کر لیں. غدا کہتے ہیں ناشتے کو، صبح کے کھانے کو ہم ناشتہ کر لیں. اس سفر نے ہمیں بڑا تھکا دیا ہے. اس وقت پھر یوشع بن نون کہنے لگے کہ حضرت، جہاں پتھر کے پاس ہم نے آرام کے لیے کچھ دیر ہم ٹھہرے تھے، تو اسی جگہ مچھلی نے عجیب و غریب طریقے سے تڑپ کے زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا رہی تھی. اور مجھے یہ بات شیطان نے بلا لی تھی، لیکن بلاتا بھی اللہ ہے. لیکن جو چیزیں نیکی میں رکاوٹ ہوں، جو چیزیں نیکی میں رکاوٹ ہوں، یا جو چیزیں معیوب ہوں، تو اللہ والے اس کی نسبت رب کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف کرتے ہیں. شیطان کی طرف. یہاں علم حاصل کرنا نیکی ہے. اس میں جب ان کا یوشع بن نون کا بھول جانا رکاوٹ بنا تو انہوں نے اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف. ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت بھی اللہ کی طرف سے، وہ شیطان کی طرف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف. بلکہ وہاں بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ اپنی طرف کی کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں. دیکھیں یہ ادب کا تقاضا ہے، لیکن بیماری بھی اللہ بھیجتا ہے. لیکن کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے. وہ مجھے، تو شفا کی نسبت رب کی طرف، بیماری کی اپنی کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا قرب ہوگا، تو اتنی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اتنی اللہ کی معرفت دل میں ہوگی کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے، وہ کیسی محسن ذات ہے، وہ میرے اوپر کتنی مہربان، اور ساری کائنات کے اوپر کتنی مہربان ذات ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے وہ. لہذا پھر ویسے کرتے ہیں نامناسب چیزوں کی نسبت کر اپنی طرف یا شیطان کی طرف، رب کی طرف نہیں کرتے. یہاں پہ یوشع بن نون بھی کہنے لگے کہ مچھلی نے وہاں چھلانگ لگائی تھی، میں شیطان نے مجھے بلا دیا تھا. نے کہا ذالک ما کننا نبغ، یہ تو وہی جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. ادھر تو اللہ نے فرمایا تھا جہاں مچھلی چھلانگ لگا لے، جدا ہو جائے زندہ ہو کے، ادھر ہی میرا بندہ ہوگا. جہاں سے پھر واپس ہوئے. سفر کافی کیا تھا، اس لیے نقش قدم پہ اپنے قدموں کے نقشوں کو دیکھ لے کہ کہیں اور نہ نکل جائے. اور اس طرح پھر وہ واپس ہوئے اور اس جگہ پہنچے جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہ بتائی تھی کہ ادھر تمہاری ملاقات ہوگی. پھر کیا ہوا؟ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ موسیٰ، تیرے پاس جو ہے علم وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ تیرے پاس شریعت کا جو علم ہے اس قدر علم میرے پاس نہیں، اور میرے پاس جو باطنی امور کا علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں. اور پھر فرمایا کہ میرا اور آپ کا بلکہ ساری کائنات کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا تیرے سامنے اس پرندے میں سمندر سے چونچ میں پانی اٹھایا. چونچ میں ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا. اس کے بعد پھر جب ملاقات ہوئی پھر کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ کل والے درس میں، کل کی آیات میں ہوگا. اب ترجمہ لے گا. وَإِذْ، اور بیان ملا اس وقت کو، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب قال موسیٰ
کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتح اپنے نوجوان سے لا ابرح میں برابر چلتا رہوں گا. لا ابرح ہاں کسی نے ترجمہ کیا میں نہیں ہٹوں گا یعنی چلتا رہوں گا میں برابر چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے سنگم پر. سمندروں کے سنگم پر دو سمندروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر. او امضی حقبا یا میں چلتا جاؤں لمبا عرصہ لمبا زمانہ. حقب لمبے عرصے کو کہا جاتا ہے عرصہ دراز کو. اور بعض مفسرین نے کہا حقب کہا جاتا ہے 80 سال کو. گویا کہ مجھے 80 سال بھی چلنا پڑ جائے پوری زندگی عمر سفر کرنا پڑ جائے میں نے اس اللہ کے بندے کے پاس جانا اور جو کچھ اس علم اس کے پاس ہے وہ میں نے حاصل کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلما بلغا مجمع بینہما پس جب وہ دونوں پہنچے اپنے جمع ہونے کی جگہ تک اپنے جمع ہونے کی جگہ تک تو پس جب وہ دونوں پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے جمع ہونے کی جگہ تک نسیا حوتہما تو بھول گئے وہ دونوں اپنی مچھلی کو یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام. فاتخذ سبیلہ پس پکڑا اس نے راستہ پھر بحر سمندر میں سرابا سورنگ لگا کر. فلما جاوزا پھر جب آگے بڑھے وہ دونوں کون موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان یوشع بن نون. قال لفتاہ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے آتنا غداءنا لے آؤ صبح کا کھانا لقد لقینا من سفرنا بے شک پہنچی ہے ہمیں اس سفر سے لقد لقینا من سفرنا ھذا البتہ تحقیق اس سفر سے پہنچی ہے ہمیں نصبہ تھکاوٹ نصبہ مشقت نصبہ تکلیف تھک گئے ہم. قال تو کہا اس نوجوان نے ارأیت حضرت دیکھیں اذ اوینا الی الصخرۃ جب ہم نے جگہ پکڑی تھی پتھر کے پاس فإنی نسیت الحوت تو بے شک میں بھول گیا تھا مچھلی کو. وما انسانی اور نہیں بلایا تھا مجھے اس مچھلی کا ذکر کرنا الا شیطان مگر شیطان اور نہیں بلایا تھا مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے ان اذکر اس کے یاد کرنے سے تذکرہ کرنے سے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور پکڑا اس نے راستہ سمندر میں عجیب. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک ما کنا نبغ یہ وہی جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے اور اس جگہ پہ پہنچے. پھر آگے پھر اس ملاقات کا ذکر ہے کہ ملاقات میں پھر کیا ہوا.